اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم کے اندر آج اسلامک لیگل سسٹم کا آخری لیکچر جو کہ کرائم اینڈ پنشمنٹس کے اوپر ہے. لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل یورسٹ پلانٹ کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے آگے ریڈ کلر کی گھنٹی کو پش کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز مل سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا تاکہ مزید ویڈیوز بنانے میں حوصلہ افزائی ہو سکے. تو ڈیئر ویورز، ہم نے اسلامک لیگل سسٹم کا آغاز کیا تھا جس میں سے فقہ میں بطور اس کے سورسز آف لا وہ ہم نے ڈسکس کیے. تین اس کے مین کویشچن ہیں. ایک اس کا سورسز آف لا ہے. سورسز آف لا میں قرآن، سنہ، اجماع، قیاس، استحسان، یہ مین اس کے اندر سورسز، اور کسٹم اس کے سورسز آ جاتے ہیں. تو یہ سورسز میں سے ایگزامنر آپ سے ایک واحد کسی موضوع کے اوپر بھی پوچھ سکتا ہے. قرآن بطور سورس آف لا، سنہ بطور سورس آف لا، اجماع بطور سورس آف لا، یا قیاس، یا مجموعی طور کے اوپر بھی وہ پوچھ سکتا ہے. سیکنڈ جو میٹر تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا یہاں پر سنی اسکول آف تھاٹس کے فقہا کا کردار، جن میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. ان چار فقہا کو، ان کی لیجسلیٹو نظریات کو ہم نے دیکھا، پڑھا. اور آج اس ضمن میں آخری جو ٹاپک ہے وہ کرائمز کے حوالے سے ہے، وہ پنشمنٹس کے حوالے سے ہے کہ اسلام کے اندر کون سی چیزیں کرائم ہیں، کون سی چیزیں کرائم نہیں ہیں. یعنی بیسیکلی پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ واٹ از دی ڈیفینیشن آف دا کرائم، پھر اس کی پنشمنٹس کے اوپر بات کی جائے گی، پھر کرائم کی پنشمنٹس کے اوپر بات ہوگی، بتایا جائے گا کہ کون سی پنشمنٹس کس کیٹیگری میں آتی ہیں اور ان کی کون سی یا کتنی اقسام ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کرائم کو بیسیکلی میں تین کیٹیگریز میں تقسیم کروں گا. یہاں پر کرائم کو حدود، قصاص اور تعزیر میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، تین کیٹیگریز میں. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حدود اور قصاص بطور کرائم ان کی کیا ڈیفینیشن ہے اور اس سے متعلقہ قرآن شریف میں کیا احکامات ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں واضح الفاظ کے اندر کہ حدود اور قصاص از دی رائٹ آف اللہ، حدود اور قصاص از دی رائٹ آف اللہ، اور ان کا پروسیجر بیان کیا گیا ہے قرآن شریف میں، اور سنہ رسول کے اندر ان کا پروسیجر بیان کیا گیا ہے. سادے الفاظ کے اندر حدود اور سنہ وہ معاملات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر ڈٹرمن کر دیا، یا کچھ معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلقین کی، اس کا میتھڈ بتایا اور اس کو انٹرپریٹ کر کے دکھا دیا. تو ہمارے لیے یہ ثابت ہو گیا قرآن اور سنہ کے اندر جو حدود کے معاملات کو فکس کر دیا گیا، ڈٹرمن کر دیا گیا، ان کا حکم دے دیا گیا، تو اب ان کے حکم کی بجا آوری ہمارے اوپر فرض ہے. تو میننگ دیر بائی کہ حدود اور قصاص کے معاملات کو اسپیسیفک ورڈز کے اندر قرآن اور سنہ کے اندر ان کو محسوس کر دیا گیا، اور ان کی پنشمنٹس بھی بتا دی گئی، اور یہ بھی ارشاد ہو گیا کہ ان کی وہ پنشمنٹس خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں. یعنی اگر کوئی حدود اور قصاص کے معاملات کی کہ کرائم کو کمٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر جب سزا دی جائے گی تو وہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوگی. تو یہ آ جائے کہ حدود اور قصاص وہ معاملات جو کہ قرآن یا سنہ، قرآن شریف کے اندر جن کو بیان کر دیا گیا یا ان کی انٹرپریٹیشن سنہ کے اندر آ گئی،
تو وہ معاملات حدود میں آئیں گے، جن میں سے جو میجر معاملات وہ آ جاتے ہیں حدود کے اندر معاملات آ جاتا ہے چوری کا، ڈکیٹی کا، جس کو خرابہ اور سرقہ وغیرہ کہتے ہیں، زنا کا معاملہ آ جاتا ہے، قذف کا معاملہ آ جاتا ہے، شراب کا معاملہ آ جاتا ہے، یہ معاملات حدود کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم قصاص کی بات کریں تو قصاص وہ معاملات آ جاتے ہیں جو اوفینس اگینسٹ ہیومن باڈی ہے۔ لیٹ سپوز کسی کو مرڈر کر دینا، لیٹ سپوز کسی کا ہاتھ ضائع کر دینا، کسی کو جسمانی طور کے اوپر انجری پہنچانا، تو یہ جو باڈیلی انجری ہیں وہ قصاص میں آتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قصاص کا جو میننگ ہے جو وہ بڑا سمپل ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، خون کے بدلے خون، تو یہ قصاص کے، دانت کے بدلے دانت، یہ قصاص کا سمپل میننگ ہے۔ اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے بعد میں، لیکن پہلے ایک دفعہ تعزیر کو دیکھ لیں۔ تعزیر سے مراد وہ معاملات ہیں جو حدود اور قیاس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے اور وہ کسی کے پرسنل یا انڈیویجول معاملات میں آتے ہیں۔ اب یہ کویسچن پیدا ہو سکتا ہے کہ ہیومن باڈی کے اگینسٹ جو offences ہے، مرڈر ہے، ہرٹ ہے، وہ قصاص میں آ رہے ہیں۔ تو پہلے جیسا میں نے عرض کر دیا کہ جو نظام، جو جرائم، جو سزائیں قرآن پاک یا سنہ میں مقرر کر دی گئیں ان کے اوپر کوئی کویسچن نہیں، وہ حدود اور قصاص کی ڈیفینیشن میں آئیں گے۔ وہ معاملات جن سے متعلقہ یا جو معیار ایویڈنس مقرر کیا گیا قرآن اور سنت کی روشنی میں، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے یا اگر کوئی پرائیویٹ معاملہ ہے تو وہ پھر تعزیر میں آئے گا۔ اب میں اگر اگزامپل دوں کہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے پاکستان کے تمام قوانین کو وقت کے ساتھ ساتھ اسلامک لاز کے انڈر ڈالا جائے گا۔ اس کے اوپر کیا کچھ ہوا کیا نہیں ہوا اس کے اوپر بحث پہ جائے بغیر اب ہم آ جاتے ہیں قانون شہادت آرڈر کے اوپر۔ قانون شہادت آرڈر اور قتل کی اگر بات کر لیں تو قتل کو ڈیفائن کیا گیا سیکشن 300 پاکستان پینل کوڈ اور اس کے پروف سے متعلقہ سیکشن 304 میں باتیں درج کر دی گئیں، جس میں پہلی بات یہ درج ہے کہ قتل کے کیس میں قصاص کی سزا دینے کے لیے وہ بندہ خود کنفیشن کر لے۔ سیکنڈ بات یہ بتائی گئی کہ قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکل 17 میں جو ایک ایویڈنس کا معیار طے کر دیا گیا ہے، اس ایویڈنس کے معیار اگر پورا ہو تو اس بندے کو قصاص کی سزا دی جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ قانون شہادت آرڈر آرٹیکل 17 کیا کہتا ہے۔ قتل سے معاملات سے متعلقہ، قصاص سے معاملات سے متعلقہ وہ سمپل الفاظ کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ جو قرآن اور سنہ میں شہادت سے متعلقہ معاملات درج کر دیے گئے ہو بہو قصاص اور حدود کے معاملات میں ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ اب قرآن اور سنہ میں جو معیار آ گیا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں نیک، پاک باز ہونا، پرہیزگار ہونا، وقوع کو آنکھوں سے دیکھنا، جھوٹ نہ بولنا وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے معاملات ہیں، جس میں تزکیہ الشہود کے اوپر وہ گواہ پورا اترتا ہو تو اس کی ایویڈنس ایکسیپٹیبل ہوگی۔ اور تزکیہ الشہود وہ ایک لمبا چوڑا ٹاپک ہے جو کہ آپ QSO کے اندر ہی، قانون شہادت آرڈر کے اندر ہی اس کو آپ دیکھیں گے۔ تو اب میں بات کروں گا کہ اگر وہ ایویڈنس اویلیبل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق دیکھا جائے گا معاملہ۔ اگر وہ ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے، اگر قصاص اور حدود نے جو ایویڈنس قرآن اور سنہ نے ڈیمانڈ کی ہے اگر وہ ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے تو اگر ایویڈنس اس معیار کی اویلیبل نہیں ہے تو پھر قانون کے مطابق تعزیر کی طرف دیکھا جائے گا، اور تعزیر میں جو ایویڈنس کا کرائیٹیریا متعین کیا گیا ہے اس کرائیٹیریا کے اوپر پورا اترتے ہوئے اس کو سزا جزا دی جائے گی۔ یہ معاملات آگے حدود قیاس و تعزیر کے۔ اب اگر ہم یہ بات کر لیں کہ کرائم کے ایلیمنٹس کون سے ہیں، جیسا کہ ہم انگلش اوفینس میں یا کرائم میں اس کے جو ایلیمنٹس جرم کے ہم نے دیکھے تھے، اسلام کے اندر جو کرائم کے ایلیمنٹس ہیں وہ کون سے ہیں۔
تو سب سے پہلی چیز ایسا معاملہ جس کو قرآن و سنہ کی روشنی میں منع کر دیا گیا ہو، پابند کر دیا گیا ہو، کسی کو جرم ڈکلیئر کیا گیا ہو، کسی کی سزا ڈکلیئر کی گئی ہو، تو وہ معاملہ پروہیبشن میں آئے گا۔ پھر اگر کوئی ایسا کرمنل ایکٹ جو کمٹ کیا جائے یا جو اومٹ کیا جائے، دونوں صورتوں میں کمٹ کیا جائے یا اومٹ کیا جائے، جو بائی لا وہ کرائم ہے۔ پھر کوئی ایسا معاملہ جس میں لائبلٹی، میجر لائبلٹی اس کے اوپر آتی ہو۔ پھر کوئی ایسا معاملہ جو کہ اسٹیٹ کے لاز کے مطابق وہ اگر کیا جائے تو وہ انفرنجمنٹ آف لا ہوگی۔ پھر اس کی انٹینشن دیکھی جائے گی کہ کیا اس نے وہ کام کس انٹینشن کے ساتھ کیا ہے، کس نالج کے ساتھ کیا ہے، کس آبجیکٹ کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کرائم کے اندر دیکھی جائیں گی جو کہ ہونی بھی چاہیے کوئی بھی جرم ہے۔ تو اگر ہم بات کریں اس کے پنشمنٹ کے حوالے سے، تو پنشمنٹ ڈیفینیٹلی اگر ہم پاکستان پینل کوڈ کی بات کریں تو اس کے سیکشن 53 میں 10 قسم کی پنشمنٹس ہیں، 10 قسم کی پنشمنٹس ہیں۔ اگر ہم بات کریں اسلام کی تو اسلام میں بھی تقریباً 5 کے قریب جو پنشمنٹس ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، جن میں انفورسمنٹ آف حدود اور قصاص کے معاملات آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک پنشمنٹ تو یہ بھی ہے کہ جو سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے، جس کو سنسار کرنا ہم کہہ سکتے ہیں۔ دوسری سزا امپوٹیشن آف لمز ہے کہ جسم کے اعضاء کو کاٹنا، آنکھ، کان وغیرہ کاٹنا۔ پھر ہے کہ اس کو کوڑے مارنا، فلاجنگ آف اسٹرائپس 100 ہیں، 80 ہیں، 30 ہیں، مختلف معاملات ہیں۔ پھر اگر قصاص میں قتل کا معاملہ ہے تو وہ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اور چند ایک معاملات ہیں، قذف کے معاملات ہیں جن میں سزائیں ہیں۔ تو یہ 5 قسم کی سزائیں ہیں۔ نمبر 1 اس میں سٹوننگ ٹو ڈیتھ آ جائے گی، نمبر 2 امپوٹیشن آف لمز آ جائے گی، نمبر 3 فلوجنگ بائی 100 اور 80 اسٹرائکس آ جائیں گے، نمبر 4 قذف کی پنشمنٹ اس میں فال کرے گی، قذف کی پنشمنٹ، اور نمبر 6 اس میں امپریزنمنٹ آ۔ اب ہم اس کی پنشمنٹس کی طرف آتے ہیں حدود کیسز کے اندر۔ تو سب سے پہلے حدود کے کیسز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ حدود کے کیسز میں زنا ایک ایسا معاملہ ہے جس کو قرآن میں بڑے واضح الفاظ کے ساتھ اس کی حد مقرر کرتی ہے کہ اگر کوئی میل اور فیمیل جو کہ آپس میں میرڈ نہیں ہے، اگر وہ سیکشل انٹرکورس کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی مقرر کردہ حدود کو پار کر لیا۔ تو اب ان کے لیے سزا بطور حد مقرر ہے۔ سزا میں اگر تو ان میں سے کوئی شادی شدہ نہیں ہے تو پھر 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو پھر اس کو رجم کی سزا، جو کہ پتھر سے مار کر ختم کرنے کی سزا ہے، وہ دی جائے گی۔ اگر ہم پروف ایویڈنس کی بات کریں تو 4 کمپیٹنٹ وٹنس۔ کمپیٹنٹ وٹنس مین مسلم ایڈلٹ میل وٹنس جو تزکیہ الشہود پر پورا اترتے ہو اور انہوں نے وہ واقعہ دیکھا ہو، تو وہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے اور ان کی ایویڈنس کے اوپر یہ سزا لاگو کی جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قذف۔ قذف مین کوئی ایسی تہمت کسی بندے کے اوپر لگا دینا جو کہ غلط ہو، اور تہمت بھی زنا کی، یعنی کہ کسی شخص کے خلاف جھوٹا بہتان زنا کا لگا دینا اور وہ حقیقت میں اس نے وہ جرم نہ کیا ہو۔ تو ایسی صورت میں اس شخص کے خلاف قرآن شریف کہتا ہے کہ 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے، 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کو جو پروف ریکوائرڈ ہے وہ 2 مسلم گواہ جو کہ آزاد ہوں، مسلم ہوں، وہ گواہ اس کو ریکوائرڈ ہے۔ اگر ڈرنکنگ کا کیس ہے، شراب نوشی کا کیس ہے، تو ایسے معاملے میں اگر تو وہ انٹاکسیکیشن یا وہ لکور اس نے اپنی رضامندی کے خلاف لیا ہے تو پھر سچویشن ڈفرینٹ ہے۔ اگر وہ انٹاکسیکیشن، وہ لکور اس نے اپنی مرضی سے لیا ہے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اس کو 40 کوڑے مارے جائیں گے،
جو جس نے شراب پی رکھی ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اس کو 40 کوڑے مارے جائیں گے، تاکہ وہ جو آئندہ معاملات میں ایسا آئندہ واقعات میں ایسا نہ کر سکے۔ 40 اور کچھ واقعات میں 80 کوڑوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ حدود کیسز میں جو اگلا کیس آتا ہے وہ آتا ہے چوری کا، اسے سرقہ بھی کہتے ہیں، سرقہ، چوری، تھیفٹ۔ تو اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ جو چیز چوری ہوئی ہے وہ کسی کسٹڈی والی جگہ سے چوری ہوئی ہو، یہ نہیں کہ باہر پڑی ہوئی ہے۔ وہ پراپرٹی جو چوری ہوئی ہے وہ کسی محفوظ جگہ پر کسی کی کسٹڈی میں وہ پڑی ہو، اور اس کی جو ویلیو ہے وہ ایٹ لیسٹ 1 دینار ہو۔ اور تو امام ابو حنیفہ 1 دینار اس کا نصاب مقرر کرتے ہیں، کہ یعنی کہ چوری شدہ پراپرٹی کی ویلیو 1 دینار تک اگر ہو تو اس کے اوپر سرقہ لاگو ہوگا، جبکہ باقی فقہا 1/4 دینار کی بات کرتے ہیں۔ چوری کر لے جو کہ بالغ ہو تو اس کے لیے جو قرآن شریف میں جو سزا مقرر کی گئی ہے، اگر تو اس نے فرسٹ ٹائم چوری کی ہے تو اس کا دایاں ہاتھ گھٹنے سے کاٹا جائے گا، اس کا دایاں ہاتھ رسٹ پوائنٹ سے کاٹا جائے گا۔ اگر وہ بندہ دوسری دفعہ پھر چوری سرقہ کرتا ہے تو پھر اس کا بایاں پاؤں، لیفٹ فٹ، اینکل سے، گھٹنے سے وہ کاٹا جائے گا۔ اور اگر وہی بندہ تھرڈ ٹائم چوری کرے تو پھر اس کے لیے لائف امپریزنمنٹ کی پنشمنٹ ہے، جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ جیل میں رہے گا۔ یہ تیسری دفعہ اگر یہ جرم بندہ کرے تو اس کے لیے یہ پنشمنٹ ہے، اور یہ اس کی 5ویں کائنڈ بھی امپریزنمنٹ کی ایک کائنڈ تھی۔ سرقہ، تھیفٹ لیس ہینیس offense ہے رادر دین رابری یا ڈکیٹی۔ تو رابری یا ڈکیٹی ایک ہینیس offense ہے، جس کی نیچر ہینیس ہے، جس کے معاملات ہینیس ہے، جس کے سارا نظام ہینیس ہے، وہ سارے کے سارے معاملات ہینیسنیس آف offense میں آ جاتے ہیں، اور اس سلسلے کو بھی قرآن شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ کہا گیا کہ اس کو خرابہ کہتے ہیں، اس کو خرابہ کہا جاتا ہے، خرابہ ایکول ٹو ڈکیٹی یا رابری ہے۔ تو اگر یہ کوئی بندہ خرابہ کا اوفینس کمٹ کرے تو پھر ایسے ملزم کے خلاف اگر دو مسلمان بالغ گواہ جو تذکیہ شہود پر پورا کرتے ہوں، جنہوں نے وہ وقوع دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو وہ اس کے خلاف ایویڈنس دے سکتے ہیں۔ تو پھر جو اس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے وہ ہے ایمپوٹیشن آف دا رائٹ ہینڈ اینڈ لیفٹ فٹ، یعنی کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں ایک ساتھ دونوں کاٹے جائیں گے۔ اور اگر وہ بندہ دوسری دفعہ وہ جرم کرتا ہے تو پھر دوسری دفعہ جو بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں وہ بھی کاٹ دیے جائیں گے، یعنی کہ اس میں ریلیکسیشن نہیں ہے، اس میں پنشمنٹ ہینیس ہے۔ خرابہ میں اگر وہ جرم کرتا ہے تو پھر اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں ایک ساتھ کاٹا جائے گا۔ اگر وہ دوسری دفعہ جرم کرتا ہے تو پھر بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں ایک ساتھ کاٹا جائے گا۔ یہ معاملات۔ اگلا جرم اپوسٹیسی ہے۔ اپوسٹیسی مین ٹرننگ فرام اسلام آفٹر بینگ اے مسلم۔ ایک مسلمان شخص یا عورت وہ بلا وجہ، یعنی کہ اس کے اوپر زور نہیں ہے، جبر نہیں ہے، کوشچن نہیں ہے، تو وہ اگر اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے سخت سزا مقرر ہے۔ مرد کے لیے سزائے موت مقرر ہے، جبکہ عورت کے لیے 3 دن کی انٹرول وقفے کے ساتھ اس کے لیے پنشمنٹ مقرر ہے، تاکہ وہ ریپینٹ حاصل کر لے، معافی مانگ لے۔ اب اگر قصاص کی بات کی جائے، شروع میں بھی بات کر چکا ہوں، قتل تو خون کے بدلے خون، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، یہ فلسفہ ہے قصاص کا، جو کہ پاکستان پینل کوڈ بھی اس چیز کی تائید کرتا ہے سیکشن 304 کی روشنی میں۔ تو قصاص باڈیلی انجری اور ڈیتھ کی دونوں صورتوں میں یہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے، سرٹن کرائٹیریا اگر میٹ کرتا ہو تو۔ اب حد، قصاص اور تعزیر، آخری جو پنشمنٹ ہے وہ تعزیر ہے۔
it is the discretion of the judge. Offense relating to injury, وہ انجری اس کی پرائیویٹ باڈی، اس کے جسمانی بھی ہو سکتی ہے، اس کے قتل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اس کی پراپرٹی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، پبلک پیس اینڈ ٹرانکویلٹی کی صورت میں ہو سکتی ہے، ڈیسینسی آف وومن کی ہو سکتی ہے، مورل معاملات کی ہو سکتی ہے، ریلیجیس معاملات کی ہو سکتی ہے، اسالٹ، ابڈکشن، کڈنیپنگ کی ہو سکتی ہے۔ ہر وہ معاملہ جو ایویڈنس، ایک تو وہ اس میں دو طرح کے معاملات آئیں گے، ایک تو وہ معاملات جو حد اور قصاص میں نہیں آتے، وہ سارے یہاں پر آ جائیں گے تعزیر میں، پلس وہ معاملات جو حد اور تعزیر حد قصاص میں بیان کیے گئے ہیں لیکن اس کا جو کرائٹیریا ایویڈنس کا ہے اگر وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر بجائے ان کو چھوڑا جائے گا۔ تو آرٹیکل 3 قانون شہادت آرڈر 1984 کے مطابق جو ایویڈنس وہاں پہ درج ہے اس ایویڈنس اگر آ جائے گی، میسر آ جائے گی، تو پھر ان کو تعزیر کے تحت جج، مجسٹریٹ، قاضی وہ سزا دے سکتا ہے۔ تو یہ تعزیر ہے۔ تو ویورز ہمارے پاس دو طرح کے معاملات آ گئے، ایک وہ معاملات جو حد میں، جو قرآن اور سنہ کی روشنی میں مقرر کی گئی ہیں، جن کی پنشمنٹس اور جو جرم مقرر کیے گئے ہیں، اور ایک وہ معاملات جو تعزیر میں ہے، یعنی کہ جن کا جرم یا جن کی سزا قرآن و سنہ میں ہمیں براہ راست یا بالواسطہ ہمیں نہیں ملتی، یا وہ کرائٹیریا جو مطلوبہ ہے حد کے لیے وہ ہمیں نہیں ملتا، تو پھر وہ جرم تعزیر میں آئے گا۔ تو اگر ہم ان کے درمیان ڈفرینس کی بات کریں تو سب سے پہلا جو ڈفرینس ہے کہ جو حد ہے وہ قرآن اور سنہ میں اس کی سزائیں مقرر ہیں، جبکہ جو تعزیر ہے اس کی سزائیں سپریم لیجسلیچر، کسی بھی ملک کی سپریم لیجسلیچر وہ مقرر کرتی ہے۔ دوسری اگر ہم اس کے لٹرل میننگ کی بات کریں تو اس کا میننگ ہے، حد کا میننگ ہے لمٹ، محدود۔ تو جو تعزیر ہے اس کا میننگ ہے پروہیبشن آف انسٹرکشنز، یعنی کہ لیجسلیچر کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ ہیں۔ حد جو ہے وہ بچے کے اوپر لاگو نہیں کی جا سکتی، جبکہ تعزیر بچے کے اوپر بھی لاگو ہو سکتی ہے۔ حد کے کیسز میں معافی نہیں مل سکتی، جبکہ تعزیر کے کیسز میں معافی مل سکتی ہے۔ حد کے کیسز کو ویو نہیں کیا جا سکتا، جبکہ تعزیر کے کیسز کو ویو کیا جا سکتا ہے۔ حد کے کیسز کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، جبکہ تعزیر کے کیسز میں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ حد کے کیسز کو کمیوٹ، یعنی کہ ایک سزا کو دوسری سزا میں بدلنا، حد کی صورت میں ایسا نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ایک سزا کو دوسری سزا کے ساتھ تعزیر میں بدلا جا سکتا ہے، کمیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ حد کے کیسز میں کورٹ کے پاس ڈسکریشن نہیں ہوتی، تعزیر کے کیسز میں عدالت کے پاس ڈسکریشن ہوتی ہے۔ حد کا پروسیجر کمپلیکیٹڈ ہے، تعزیر کا پروسیجر سمپل ہے۔ حد کے کیسز میں وومن، عورت کی ایویڈنس ان ایڈمیزیبل ہے، جبکہ تعزیر کے کیسز میں ایڈمیزیبل ہے۔ تو حد کے کیسز میں ایک جو کانسیپٹ ہے وہ پریونشن آف کرائم کا ہے، جبکہ تعزیر کے کیسز میں کریکشن آف دا offender کا کانسیپٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس ہے وہ بہت ہائی ہے حد کے کیسز میں، جبکہ اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس حد کی طرح ہائی نہیں ہے تعزیر کے کیسز میں۔ حد کے کیسز میں اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، امپوٹیشن آف لیمز اور اس طرح کی جو پنشمنٹس ہیں وہ شامل حد اور تعزیر میں۔ ماڈرن دور میں مسلم اسٹیٹس نے اپنے اسلامک لاز کو اڈاپٹ کیا ہے۔ پاکستان کی لیجسلیٹو باڈی یا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے کہ تمام ایگزسٹنگ لاز کو قرآن اور سنہ کے مطابق ڈھالا جائے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر بہت کم، ضرورت سے بہت زیادہ کم کام ہوا ہے اس کے اوپر، اور جو کام ہوا ہے وہ کچھ قوانین تو موجود ہیں لیکن ابھی اس کے اوپر کام نہیں ہوا۔ لیکن کچھ اسٹیٹس ہیں، سعودی عربیہ، گلف کنٹریز ہیں، کچھ اور کنٹریز ہیں جہاں پر اس نظام کو لاگو کیا جا رہا ہے اور اس کے ثمرات سے بینیفٹ اٹھا رہے ہیں۔ جیسا کہ سعودی عربیہ کی ایگزامپل ہے، وہاں پر آج بھی اسلامی سزائیں لاگو ہیں، رجم کی سزا لاگو ہے،
قصاص کی سزا لاگو ہے، حد کی سزا، باقی ساری سزائیں لاگو ہیں، تو وہاں پر جرائم کی ریشو بھی باقی دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو یہی ایک حد کا ایک کانسیپٹ ہے، پریونشن آف کرائم. تو ان پریونشن آف کرائم، تاکہ وہ کرائم کو روکا جا سکے. تب جبکہ دوسرے معاملات میں ایسا، دوسرے سسٹم میں دوسرا جو نظام حکومت ہے، جو رومن لیگل سسٹم ہے، یا دوسرا انگلش لو سسٹم ہے، کامن سسٹم ہے، سول اور ٹراڈیشن ہے، امریکن ریئلزم کا سسٹم ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہے. کیپٹلزم کے خلاف جو سوشلزم کا سسٹم ہے، وہاں پر بھی ایسا نہیں ہے. تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ قرآن و سنہ کے اندر جو حدود مقرر کی گئی ہیں تاکہ انسان کو پروٹیکشن مل سکے اور اوفینڈر کو سزا مل سکے، تاکہ ریسٹ آف دی پرسنز کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو سکے. تو ویورز، اس لیکچر میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی بات کو ایڈیشن اس کی انٹرپریٹیشن ہونا باقی ہے، یا ٹھیک نہیں ہوئی، یا اس کو مزید انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، تو آپ کمنٹ میں اپنی سجیشنز یا اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں، میں اس کا رپلائی کر دوں گا. اور آپ میرے اس چینل کو لائک بھی کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.